مفتی صاحب حج کی فضیلت اور نہ کرنے کے وعید۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو حج جس پر لازم ہوا وہ حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اور قرآن کے الفاظ دیکھو کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ جو بیت اللہ جانے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ بیت اللہ کا حج کریں۔ آگے قرآن کے الفاظ دیکھو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ آگے کیا الفاظ ہیں؟ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو انکار کرے گا تو اللہ تمام جہان والوں سے غنی ہے۔ کیا مطلب؟ بہت بڑی دھمکی ہے کہ جو نہیں آئے گا نا استطاعت کے باوجود، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جب دھمکی کے الفاظ واضح نہیں ہوتے نا، مبہم ہوتے ہیں، تو بلاغت کا قاعدہ ہے کہ یہ دھمکی چھوٹی نہیں ہوتی بلکہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں مجھے پھر تمہاری ضرورت، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسلام کا ایک رکن ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، میں حج پہ جب گیا تھا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سارے بڈھے بڈھے بڈھیاں بڈھیاں آ رہی ہوتی ہیں حج کے لیے۔ ٹھیک ہے، اللہ ان کو اس عمر میں توفیق دے رہا ہے، اچھی بات ہے، نہ آنے سے بہتر تھا کہ چلو اب آ گئے۔ میرے بھائی یہ جوانی کا کام ہے، سمجھتے ہو؟ جب جیسے ہی پیسہ آئے سب سے پہلا کام کیا کرو؟ حج کرو۔ اس کو ڈیلے کرتے ہیں، سارے کاموں سے فارغ ہو کر، بچیوں کی شادیاں، اپنی بھی 4 ٹوٹل مکمل، سوری غلطی سے نکل گیا، اپنی بھی شادی ہو گئی، کچھ چیزیں میرے منہ سے غلطی سے نکل جاتی، اپنی بھی ایک شادی ہو گئی، اور پھر کیا ہے کہ وہ سارے بزنس سے فارغ ہو ہلا کے جب اب کرنے دھرنے کا کچھ بھی نہیں، اب بیٹھا ہوا ہے۔ کیا کریں یار، بوریت بہت ہو رہی، اور دخل بھی ساری قسطیں ختم ہو گئیں، دیکھ لیا کوئی نئی سیریز بھی نہیں آ رہی، وہ ڈرامہ چل رہا تھا وہ بھی ختم، نئی فلم بھی دیکھ لی، ٹھیک ہے نا، سب کچھ ہوا کہ کیا کریں یار، اب کو بیگم کو مشورہ دو، چلیں حج پہ نہ چلیں؟ چلو ٹھیک ہے، کہاں چلتے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی، ہم جو بڑھاپے میں بھی جا رہے ہیں، ہم خدا نخواستہ ان کو برا نہیں کہہ رہے، نیکی تو جس عمر میں کی جائے، جب اللہ قبول کر رہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ لیکن یار تم باقی تو سارے کام تم نے جوانی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، حج تم مؤخر کر رہے ہو جب ارطغرل ڈرامے کی ساری قسطیں ختم ہو جائیں گی۔ بری بات ہے نا یہ، جب آپ اللہ کے حکم کو ویلیو نہیں دو گے تو اللہ آپ کو ویلیو دے گا؟ دیکھو حج آپ کی زندگی پلٹ دیتا ہے، تو زندگی پلٹنے کی ضرورت جوانی میں ہے، جوانی میں چینج ہو گئے، آگے خیر کا بہت زیادہ موقع ملے گا، بہت موقع ملے گا۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا کس کا کام ہے؟ پیغمبروں کا کام ہے۔ تو حج میں انسان بعض دفعہ زندگی چینج ہو جاتی ہے اس کی، جب وہ اللہ کے شاعر دیکھتا ہے نا، وہاں پہ کیسا لاکھوں کا مجمع منا سے عرفات سے نکل کے مزدلفہ چیونٹیوں کی طرح لوگ ہوتے ہیں، کیسی ایک اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں وہاں پہ، کیسا دیوانوں کی طرح بیت اللہ کا طواف۔ بقرعید کے 3 دنوں میں جو طواف زیارت ہوتا ہے نا، اتنا رش پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، لاکھوں لاکھوں روپے لوگ خرچ کرنے کے گئے ہوئے اور اللہ کے گھر کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ذرا کبھی چھت سے کھڑے ہو کر حرم کی چھت سے دیکھا کریں، ایک انسانوں کا سمندر ہے اور وہ سارے بیت اللہ کے گرد دیوانہ وار گھوم رہے ہیں۔ یہ اسلام کی عظمت دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اس سے انسان کے اندر دل تبدیل ہوتا ہے۔ حج میں بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں، اور حج تو ہے ہی ساری دیوانگی۔ حج کے اکثر احکام ایسے جن کی بظاہر کوئی لاجک نہیں ہے، اللہ نے کہا میرے دیوانے بن کے آؤ، جیسے جیسے کہہ رہا ہوں کرتے چلے جاؤ۔ کیسے عجیب عجیب کام کروائے جاتے ہیں، سب سے پہلے ہم سے ہمارا لباس اتروا لیا، 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں جو گھوما کرتے تھے، بالوں کی کٹنگ، اور ان کو 2 چادریں پہنائی جا رہی ہیں، اب انسان کے بچے بن کے آنا ہمارے گھر میں۔ اگر دیوانے ہو تو دیوانوں والا اسٹائل چاہیے، ابھی وہ جو آفس جس اسٹائل میں جاتے ہو نا، وہ والا اسٹائل بولو نہیں چلے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا جانتے ہیں، اللہ سے ان احکامات کی لاجک نہیں پوچھتے، جیسے شیطان نے پوچھا تھا نا کیوں سجدہ کروں میں آدم کو، وائے، تو یہ نہیں پوچھتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو، یہ حکم بظاہر زیادہ اللاجیکل تھا کہ معصوم بیٹے کی گردن کاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ شیطان کو جو حکم دیا سجدہ کرو، یہ اتنا اللاجیکل نہیں تھا، لیکن شیطان نے کہا اس کی لاجک کیا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے، میں کیوں سجدہ کروں؟ آدم علیہ السلام کو اس سے زیادہ عجیب حکم دیا گیا اپنے معصوم بیٹے کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیں، ذبح کر دیں، سوری ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کی لاجک بولو نہیں پوچھ، کہا بیٹا مجھے اللہ نے حکم دیا تجھے کاٹ دوں۔ بیٹے نے کہا جب اللہ کا حکم ہے تو بھئی ہم کیا کہہ سکتے ہیں، بھئی کاٹ دیں، آپ میرا گلا کاٹ دیں، ذبح کر دیں۔ تو حج ان احکامات کی بھی یادگار ہے۔ تو آپ جاتے ہیں حج پہ، وہاں آپ جانور ذبح کرتے ہو، آپ رمی کرتے ہو، وہاں شیطان نہیں ہے، وہ تو ایک نشانی ہے 3، لیکن آپ پتھر مارتے ہو، رمی کرتے ہو، کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں شیطان کو
کنکریاں ماری تھی جو آپ کو بہکا رہا تھا کہ اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کر رہے ہو, کیا بگاڑا اس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو دلائل سے جواب نہیں دیا, پتھر اٹھا کے مارے. اللہ نے کہا تم جاؤ وہاں کنکریاں پھینکو. اب اے اللہ وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے, وہاں تو سستی مچی کا شیطان تھا, میں کیوں کنکریاں پھینکوں؟ تو اس کا مطلب جب آپ نے کیوں کر لیا تو آپ کس کی لسٹ میں آ گئے؟ شیطان کی. کیسا عجیب حکم ہے, جا کے 7 کنکریاں مارنی بھی ایسے ہیں. یا تو ہوتا نا وہ اٹھا کے مارو تو سمجھ میں آتا ہے, ایسے ایسے پھینکنی ہے جا کے. حاجی 10-15 لاکھ روپے یہ کرنے کے لیے جا رہا ہو, خرچ کرتا ہے یہ کام کرنے, ایک طوفان لوگوں کا کنکریاں مارنے کے لیے. کیوں؟ کس کا حکم ہے بھائی؟ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا آرڈر ہے. لباس اتار لیا اپنا, کتنا مشکل کام ہے انسلا لباس پہننا, 3-4 دنوں میں دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے. پھر جب ہم پہنتے ہیں نا اپنی شلوار قمیض, ایسا سکون ملتا ہے یار. میں جب حج کرنے گیا تو مینا میں تو 3 دن سویا نہیں احرام کی حالت میں نا, کیونکہ رش اتنا, بہت جتنا بھی وی آئی پی ہے جو ٹینشن ہوتی ہے. پھر مینا میں میرا بستر لگ گیا ایک صاحب کے ساتھ, وہ بغل مجھے دکھا رہے ہیں اپنی کہ دیکھ لے بھائی, یوں کر کے سو رہے ہیں ان کی بغلیں ماشاءاللہ. میں نے کہا یار اس کو اب کیا کرے آدمی, ان کو کیا کہے یار, یہ مجھے کیوں دکھا رہے ہو بھائی؟ نیند ہی نہیں آ رہی ہمیں اس ٹینشن سے کہ کسی کے پسینے کی اسمیل آ رہی ہے, کسی کی بغلیں کا مطالعہ کرنے کا موقع مل رہا ہے, اس کا کیا ہے؟ انسان کو گھن آتی ہے نا ان چیزوں سے. لیکن لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, آپ کو چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے کہ کیا کر رہا ہے, تجھے تمیز نہیں ہے حج کرنے کی. میں یہ بھی کہہ سکتا تھا نا ٹھڈا اڑو, یہ کیا مجھے بغل دکھا رہے ہیں, بازو نیچے کر. نہ اللہ کہتے ہیں یہ نہیں چلے گا وہاں پہ. اللہ کیوں نہیں چلے گا؟ اللہ کہیں گے کیوں کیا تو کس کی فہرست میں؟ شیطان نے کیوں کیا تھا؟ نہیں, جھگڑا وگڑا نہیں ہے, جو جیسا ہے برداشت. ٹریول ایجنسی آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہی ہے, چپ آ کے پھر کلاس لو ان کی. یہاں پہ ٹریول ایجنسیاں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں, ان کو پتہ ہے آنے کے بعد کون پوچھتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو ہوگا کیوں کی اجازت نہیں ہے, کیوں والا کام شیطان کا ہے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, کوئی گناہ نہیں کرنا, بد نظری نہیں. موقع بد نظری کے بہت ملیں گے. نہ یہاں آپ کو نظر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, وہاں بھی نہیں ہے, لیکن یہاں زیادہ گناہ ہے. اپنی بیوی سے بھی آپ ریلیشن قائم نہیں کر سکتے وہاں پہ احرام کی حالت میں, تو نامحرم سے کیسے آپ لذت حاصل کر سکتے ہو؟ تو پھر احرام کی چادریں بنوائی جا رہی ہیں, خوشبو لگانے پر پابندی, بال توڑنے پر پابندی, جوئیں مارنے پر پابندی. اب تو بڑا وی آئی پی حج ہو گیا. صحابہ کرام کے تو 1-2 مہینے کے احرام ہوتے تھے. حدیث میں آتا ہے بعض صحابہ کے سروں میں جوئیں گر رہی ہوتی تھی نیچے, ٹھیک ہے نا. قربانی کرو, حلق کراؤ. اب کیا کرنا ہے؟ اب طواف زیارت کرنی ہے. بقرعید کے 3 دنوں میں اللہ اتنا رش ہوتا ہے, ان 3 دنوں میں کیوں کا بول دیا تو کس کی لسٹ میں آ جاؤ گے؟ کیوں نہیں, جاؤ طواف زیارت کرو. اتنی پبلک, 3 عظمت والے دن ہے نا, یا یام نہر عظمت والے دن ہے. پھر کیا کریں؟ طواف زیارت کر کے واپس آ جاؤ مینا. ابھی تو آئے تھے, اللہ نے کہا اب واپس جاؤ, جو میرا بندہ ہوگا وہ یہ کام کرے گا. آخر میں اینڈ کیا نکلتا ہے؟ پروٹوکول کیا ملتا ہے آپ کو؟ جب آپ نے اتنی قربانیاں دی, عرفات کا وقوف کیا آپ نے, عرفات میں لمبی دعائیں مانگنا سنت ہے, عرفات کا وقوف بھی کر لیا, قربانی بھی ہو گئی, اس کے صلے میں اب ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ حکم دیتا کہ اب میرے بندوں کو مفت کھجوریں بانٹی جائیں, میری طرف سے آرڈر ہے. نہ اللہ کہتے ہیں اب کیا ہوگا تمہارا ٹینٹ. جو تھوڑی بہت پرسنالٹی دی بالوں کی وجہ سے, وہ بھی بولو, جب وہاں سے آؤ گے سر چمک رہا ہوگا, لوگ کہیں گے یہ کیا ہو گیا, آپ جاتے ہوئے تو آپ ایسے اتنے حسین نہیں تھے. کچھ لوگ یہ شعر ایسا ہی, لیکن یہ بات خوب سمجھ لیں, حج یا عمرے میں حلق کرانا, ٹرم کرانا ضروری نہیں ہے, قصر بھی کرا سکتے ہیں. ثواب 3 گنا زیادہ ہے حلق کرانے میں, سمجھتے ہو. لیکن قصر کرانا بھی کیا ہے, بال ایک پورے کے برابر چھوٹے کرنا بھی کیا ہے, جائز ہے. تو جو کام جائز ہوتا ہے اس پہ کسی کو ملامت نہیں کی جاتی. میں نے جب پہلی بار حج کیا, میرے اتنے بڑے بڑے بال تھے, میں نے ان بالوں کی قربانی دے کے ٹرم کرا لی. آپ کو پتہ ہے اتنے بڑے بال ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. ہم نے ٹرم کرائی, ہم نے کہا یار یہ سنت ایک دفعہ ہم زندہ کریں گے, حلق کی سنت. ٹرم کرا لی ہم نے, عمرے میں بھی ٹرم کرائی, حج میں بھی ٹرم کرائی. دوبارہ میں عمرے پر گیا, میں نے ٹرم نہیں کرائی, میں نے قصر کرا لیا. میں نے کہا چلو حلق کی سنت زندہ کر دی ایک دفعہ, اب ہم قصر کرا لیتے ہیں تاکہ گھر میں تھوڑی سی عزت ہو ہماری. اسی کی وجہ سے تھوڑی سی عزت گھر میں شادی شدہ آدمی کی ہے, کہاں کیا عزت ہوتی ہے آپ کو پتہ, تھوڑی سی بالوں کی وجہ سے عزت رہ گئی ہے. وہ بھی ٹرم کرا لی تو ختم ہو جائے گی, دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا. تو تھوڑی سی تو دہشت رہے نا, جڑ سے تھوڑی خاتمہ کرنا ہے دہشت گردی. خیر بہرحال ثواب حلق میں ہی زیادہ ہے, ٹرم کرانے میں ہی زیادہ ہے. لیکن میں نے کہا اب میں عمرہ کرتا ہوں تو حلق کراؤں گا, تو حلق قصر کراؤں گا. قصر کرا لیا. جہاز میں لوگ تانے دے رہے تھے مجھے, یار آپ مولانا ہو, آپ نے عمرہ کیا, ٹنڈی یہ کیسا عمرہ ہے, یہ کیسا عمرہ ہے. تو یہ پھر شرعی حدود سے کیا ہے,
زیادتی ہے۔ جب اللہ نے اجازت دی ہے تو آپ کو ملامت کرنے کا حق، میں نے کہا اب تو میں قصر ہی کراؤں گا، کیونکہ آپ کو اعتراض کیوں ہو رہا ہے اس پہ، میری مرضی، تو اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ بعض دفعہ بعض لوگ، میں جب جدہ میں تھا تو وہاں میں نے دیکھا بہت سے لوگ یہاں 5 5 6 6 سال سے جاب کر رہے ہیں، عمرہ نہیں کر رہے وہ۔ میں نے کہا کیوں نہیں کرتے عمرہ یار، تمہارے تو حرم اتنا قریب ہے، کہہ رہے ہیں یار ٹینڈ کرانی پڑے گی، ہم نہیں کرا سکتے۔ میں نے کہا قصر کرا لو یار، بعض لوگ ٹینڈ نہیں کرا سکتے، ان کو وہ کہہ رہے ہیں یار نہیں ہم نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم ٹینڈ میں بہت عجیب سے لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ نے آپشن دیا ہے تو چلو، میں نے کہا یار بالوں کی قربانی نہ دو، یہ تو اللہ نے اجازت دی ہے نا، تو قصر کرا لو۔ تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قصر بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ حج عمرے سے اس وجہ سے رک جائیں کہ ٹینڈ کرانی پڑے گی، یہ غلط ہے۔ عمرہ کریں ٹینڈ سے، اگر آپ کو بہت زیادہ نفرت ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ کرا لے، قربانی دے دے اللہ کی خاطر۔ لیکن اللہ نے آپشن دیا ہے کس کا؟ قصر کا بھی آپشن دیا، ایک پورے کے برابر بال چاروں طرف سے کاٹ لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ سمجھتے ہو؟ تو آئندہ اگر میں گیا تو میرا ارادہ ہے قصر کرانے کا، کہ قصر کرا لوں گا، تو ایسا نہ ہو میں عمرے سے یا حج سے آؤں آپ بولیں یار یہ تو ویسے جیسے گئے تھے ویسے، آپ کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ میرے بال، میری ٹنڈ، میری مرضی، میری جیب کے ریال پیسے، میں ٹنڈ کراؤں یا میں قصر کراؤں۔ ہو سکتا ہے ٹنڈ کرا لوں میں کہ یار قربانی دے دو، دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دو، ایسی کی تیسی، بعد میں دیکھیں گے ہوتا کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے قصر کر لیں۔ تو اپنے کسی کے ذاتی معاملات میں دخل انداز، کیونکہ میں پہلے جب عمرہ کیا نا، لوگ مجھے ہر آدمی یہ کیسا عمرہ ہے یار، آپ کے تو سر پہ اسی طرح بال لٹک رہے ہیں، یہ کیسا عمرہ ہے یار، یہ کیسا عمرہ ہے یار۔ تو اعتراض کرنے کی میرے بھائی اجازت نہیں ہے، یہ پھر بدعت ہو جائے گا، سمجھتے ہو؟ جس چیز کی اللہ نے اجازت دی ہے تو اس کو دیکھو۔ پیر جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے نا، نہ رکھے تو آپ کیسے کیوں نہیں رکھا بھائی سنت ہے ہی اسی لیے کہ کوئی دوسرا طنز نہ کر سکے۔ یار رمضان کا چھوڑ دے تو آپ پوچھیں یار فرض ہے، یہ کیسے چھوڑ دیں؟ مسلمان ہو کے روزہ چھوڑ رہے ہو، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے میرے بھائی حج کے لیے پیسے جمع کیا کرو، حج پہ جایا کرو، یہ تو بڑی پیاری عبادت ہے، ایسی یونیک عبادت ہے، یہ دیوانوں کے لیے، اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے اس سے زیادہ ذائقے والی، لطف والی عبادت کوئی ہے نہیں۔ جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے، میرا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، اس کی سب سے پہلی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بیت اللہ کا حج مل جائے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی خالص محبت ہے نا، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کسی طرح بیت اللہ چلا جاؤں۔ لیکن اگر کوئی مالدار ہے، پورے سال صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے، تو اس کو یہی مشورہ دیا جائے گا کہ بھائی صدقات و خیرات کے لیے تو پورا سال پڑا ہوا ہے، یہ قربانی اور حج کی فضیلت تمہیں پورے سال میں دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتی، اور یہ ایک الگ نوعیت کی فضیلت ہے، اس کے الگ ثواب ہیں، اس کے الگ برکات ہیں۔ تو اس کو، مالدار کو یہ کہا جائے گا کہ پورا سال پڑا ہے، صدقہ خیرات کرتے رہنا، تم بہتر یہی ہے کہ ایام حج میں ایک اور نفلی حج کر لو، کیونکہ اس کا بڑا ثواب ہے، عرفہ کا وقوف اور اس میں دعائیں مانگنا۔ حدیث میں آتا ہے شیطان، روایت ہے کہ شیطان جو ہے نا سر پہ خاک ڈال رہا ہوتا ہے عرفہ کے دن، کہ آج کتنے لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی وجہ سے اللہ نے ان کو جہنم سے بری کر دیا ہے۔ شیطان کی پوری محنت کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے عرفہ کے دن۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے طواف زیارت اور عرفہ کا وقوف احرام کی حالت میں، کیا اللہ کے عاشقان کا ایک ہجوم ہوتا ہے، دیوانوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کو اللہ نے بہت زیادہ مالی وسعت دی ہے، وہ حج بھی کر سکتا ہے، صدقات و خیرات بھی کر سکتا ہے، تو ایام حج میں بہتر ہے ایک اور حج کر لے، اس کی زندگی پہ بڑے اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور جو ہے، اس حج کرنے کے بعد انسان ایسے ہو جاتا ہے، ایسے گناہوں سے پاک صاف جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ اب حج کے مسائل زیادہ شروع ہو رہے ہیں جی، حج اور قربانی کے، گھر سے احرام باندھنے کا حکم، کیا عمرہ یا حج کے لیے گھر سے احرام باندھ کر جانا چاہیے؟ مسز آصف بحرین سے، بالکل زیادہ فضیلت اسی میں ہے۔ دیکھیں احرام باندھنے کا مطلب ایک تو وہ چادریں پہننا ہوتا ہے، وہ تو آپ کہیں بھی پہن لیں، اس کو احرام نہیں کہتے۔ احرام کا مطلب ہوتا ہے یہ نیت کر لینا کہ اللہ میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں، یا میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ تو جس وقت یہ نیت ہوگی اس وقت آپ احرام میں خود بخود داخل ہو جائیں گے، چاہے آپ نے وہ چادریں پہنی ہو یا نہیں ہو، آپ پر احرام کی پابندیاں لاگو ہو جائیں گی۔ تو چونکہ ان پابندیوں میں مرد کے لیے ایک پابندی ہے کہ بغیر سلا لباس وہ پہنے، سلاوا نہیں پہن سکتا، تو اس لیے پہلے ہی احرام میں آنے سے پہلے وہ چادریں پہننی پڑتی ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ حج کی نیت کر لیں اور پھر آپ سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، تو یہ جرم ہو جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو تلبیہ 2 رکعت پڑھ کے احرام کی نیت کر لیں۔ تو چونکہ احرام کی حالت میں جتنا زیادہ ٹائم گزاریں گے اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو، حدیث کا مفہوم ہے کہ احرام کی حالت میں بندہ جتنا محبوب ہے اتنا کسی اور حالت میں نہیں۔ حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، یعنی سب سے زیادہ اللہ کی محبوب حالت یہ کہ آپ احرام کی حالت میں، تو جتنی زیادہ ٹائم آپ کا احرام میں گزرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن
یہ ثواب کی بات ہے۔ مشورہ عام طور پہ یہی دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ احرام کی نیت اس وقت کریں جب میقات سے گزرنے لگیں۔ وجہ اس کی یہ کہ شروع میں جب لوگ احرام کی نیت کر لیتے ہیں تو حج یا عمرے کی نیت سے احرام میں آ جاتے ہیں تو پابندیاں نہیں ہوتی، وہ اکثر گڑبڑ کر دیتے ہیں، خوشبو لگا لی، صابن سے نہا لیا، خوشبو والے صابن سے یا خوشبو والے شیمپو سے نہا لیا، یا بال توڑ دیے، داڑھی کے بال کھینچنے کی بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، تو احرام کی پابندیاں پر عمل نہیں ہو پاتا۔ تو اس لیے مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ بھائی ثواب تو کم ہے بعد میں احرام پہننے میں، لیکن یہ کہ آسانی ہے اس میں، لیکن بہرحال اگر کوئی ہمت کرتا ہے تو جتنا پہلے احرام میں آئے گا وہ اتنا زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ اور ویسے بھی شان ہے نا حج یا عمرے کی کہ آپ گھر سے ہی احرام باندھ کے چلیں، اس میں ایک شاعر اسلام کا اظہار بھی زیادہ ہے، عزت بھی اس میں زیادہ ہے، اور عزت سے مراد یہ کہ ایک اسلام کی فضیلت کا اظہار ہو رہا ہے اس میں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ میقات سے گزرتے وقت لبیک نہ کہا تو کیا حکم ہے؟ عمرے پر جاتے ہوئے میقات سے گزرتے وقت میں نے لبیک نہیں پڑھی کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میقات سے کب گزرے، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا دم واجب ہے؟ نیز میں چہرے سے نقاب بھی کچھ دیر بعد ہٹا کر کیپ والا نقاب لگایا، تو کیا اس سے بھی دم دینا واجب ہوگا؟ ام عمر کراچی سے۔ دیکھیں میقات سے گزرتے ہوئے لبیک کہنا تو واجب نہیں ہے، البتہ حج کی نیت کر کے احرام میں داخل ہو جانا واجب ہے، تو وہ لبیک ہی کے ذریعے عام طور پہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس موقع پر تلبیہ پڑھنا سنت ہے۔ تو آپ نے اگر واقعی احرام میں داخل نہیں ہوئی اور میقات سے گزر گئی پتہ ہی نہیں چلا تو آپ پہ دم بھی واجب ہے۔ اور یہ جو آپ نے چہرے پہ نقاب کیا ہوا تھا، کپڑا چہرے پہ لگا ہوا تھا، تو اس میں بھی یہ ہے کہ اگر احرام میں آنے کے بعد یہ کام ہوا ہے، یعنی جب آپ نے لبیک پڑھ لیا، تلبیہ پڑھ لی اور احرام کی نیت کر لی، حج کی عمرے یا حج کی نیت کر لی، تو اس کے بعد اگر یہ کپڑا آپ کے چہرے پہ لگائے تو تھوڑی دیر کے لیے لگائے تو کچھ صدقہ خیرات کر لیں، اور اگر 12 گھنٹے تک لگا رہا ہے متفرق اوقات میں یا ایک ہی ٹائم پہ، تو پھر آپ پہ دم اس کا الگ سے واجب ہوگا، لیکن اگر یہ احرام سے پہلے ہی ہوا ہے تو پھر آپ پہ واجب نہیں ہے۔ احرام میں صابن اور شیمپو کا استعمال، عمرہ یا حج کے لیے جو غسل کرتے ہیں اس میں جسم پر صابو یا شیمپو وغیرہ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ عامر صاحب سعودی عرب سے۔ دیکھیں جب تک احرام میں آپ داخل نہیں ہوئے، داخل ہونے سے پہلے جو غسل کیا جاتا ہے تو اس میں خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، شیمپو سے بھی نہا سکتے ہیں، اور سروس بھی کروا سکتے ہیں اپنی، اگر آپ زیادہ بہت دن ہو گئے آپ کو غسل کیے ہوئے، تو ہر طرح سے جائز ہے۔ لیکن جب آپ نے غسل کے بعد احرام کے لیے تلبیہ پڑھ لیا، نیت کر لی، تو اب آپ شیمپو یا صابن استعمال نہیں کر سکتے، سادہ پانی سے نہا سکتے ہیں، کیونکہ شیمپو میں بھی خوشبو ہوتی ہے اور عام صابنوں میں بھی خوشبو ہوتی ہے۔ آج کل حاجیوں کے لیے ایسے صابن بک رہے ہوتے ہیں جن میں خوشبو نہیں ہوتی، وہ صابن استعمال کرنا جائز ہے، لیکن بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میلا کچیلا حاجی، پراگندہ بال والا حاجی زیادہ محبوب ہے، اس لیے حج میں اگر غسل کرنا بھی پڑے احرام کی حالت میں تو صابن کا بالکل استعمال نہ کریں، بہتر یہی ہے۔ اور یہ جو خوشبو والے صابن ہیں یہ تو بالکل جائز نہیں ہے، گناہ ملے گا اور دم بھی واجب ہوگا۔ حج میں قربانی نہ کر سکیں تو کتنے روزے رکھیں؟ ایک شخص حج تمتع کرے مگر صاحب نصاب نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہ کرے تو کتنے روزے رکھے گا؟ عبداللہ صاحب 10 روزے رکھے گا اگر اس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں، لیکن یہ روزے قرآن کے مطابق ایام حج میں رکھے گا۔ کیا مطلب؟ 10 ذی الحجہ سے پہلے پہلے، کیونکہ 10 ذی الحجہ سے لے کر ایام تشریق تک تو ویسے ہی روزے حرام ہیں، عید کے ایام آتے ہیں یہ، تو 9 ذی الحجہ تک وہ کم سے کم 3 روزے رکھ لے گا حالت احرام میں، 3 روزے وہ رکھے گا، اور پھر باقی 7 روزے حج کمپلیٹ ہونے کے بعد۔ اور بہتر یہ کہ پھر وہ اپنے مقام پہ گھر میں آ کے رکھ لے، اور مکہ میں بھی رکھ سکتا ہے لیکن افضل یہی کہ گھر میں آ کے رکھے، لیکن 3 روزے اس کو پہلے رکھنے پڑیں گے۔ عام طور پر حاجی ایسا نہیں کرتے تو ان پر پھر دم ہی واجب ہوتا ہے، تو اس لیے اگر کسی کے پاس دم کے پیسے نہیں ہیں، بالکل دم نہیں دے سکتا وہ، یعنی حج تمتع یا قران کی بات ہو رہی ہے، اس میں جو دم شکر واجب ہوتا ہے وہ والا دم نہیں دے سکتا، تو پھر اس کو چاہیے کہ بقرعید سے پہلے پہلے 3 روزے وہ رکھ لے وہیں پر ایام حج میں ہی، جب وہ اس نے احرام باندھا ہوا ہو نا تو اسی میں وہ 3 روزے رکھ لے، اور اگر وہ نہیں رکھ سکا کسی وجہ سے تو اب وہ روزے گئے، اب اس کو دم ہی دینا پڑے گا۔ اچھا بھائی، اگر قربانی یا حلق سے پہلے طواف زیارت کر لیا، حج میں کنکری مارنا، قربانی کرنا اور سر منڈانا، اگر کسی نے سر منڈانے سے پہلے طواف زیارت کر لیا تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ اور اگر قربانی سے پہلے طواف زیارت کر لیا تو وہ کیسا ہے؟ محمد عمیر لاہور سے۔ دیکھیں حج میں جو یہ جو 3 چیزیں ہیں نا
کہ مزدلفہ سے جانے کے بعد پہلے دن جمرہ عقبہ کی جو رمی ہے وہ کرنا، اور پھر اس کے بعد قربانی کرنا، پھر سر منڈانا۔ ان تین چیزوں میں تو ترتیب لازم ہے، اور پھر بہتر یہی ہے کہ ان تین چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد طواف زیارت کرے۔ سنت عمل یہی ہے، لیکن اگر کسی نے طواف زیارت پہلے کر لیا تو ناپسندیدہ تو ہے، مگر کوئی دم واجب نہیں ہوتا، اور طواف پھر بھی ادا ہو جاتا ہے۔ یعنی قربانی سے پہلے، رمی سے پہلے، یا سر مڈانے سے پہلے ہی کسی نے طواف زیارت کر لیا، لیکن بقرعید کے ایام میں کیا ہو، یہ ضروری ہے، تو بھی اس کا حج ادا ہو جائے گا اور کوئی دم بھی واجب نہیں ہوگا۔ لیکن افضل نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے یہ۔ سنت یہی ہے کہ جب آپ گئے ہیں تو تمیز سے پورا، جیسے سارے حاجی کر رہے ہیں وہی کر لیں۔ کیا جلدی ہے کہ فوراً بھاگ بھاگ کے جا کے طواف زیارت کرنا؟ حج میں جب جایا کریں نا تو تمیز سے، اطمینان سے ٹائم لے کے جایا کریں، کہ تمام ارکان کو اپنے اپنے وقت پر ترتیب کے ساتھ سنت طریقے سے کرنا ہے۔ اسی کام کے لیے تو آپ آئے ہیں، لاکھوں روپے آپ نے خرچ کیے، اس میں افراتفری نہیں جی، فوراً بھاگنے کی فکر ہوتی ہے، یہ بہت ہی نامناسب حرکت ہے۔ تو آپ تمیز سے یہی کر لیں کہ پہلے رمی کریں، اور اس کے بعد پھر آپ قربانی کریں، اور پھر اس کے بعد آپ حلق کریں، سر مڈائیں، احرام سے نکل آئیں، پھر اچھے بچوں کی طرح تمیز سے طواف زیارت کے لیے چلے جائیں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، بلکہ تجربے کار لوگ بھی کہتے ہیں پہلے دن طواف زیارت میں بے انتہا رش ہوتا ہے، تو آپ اگلے دن کر لیں تاکہ آرام سے ہو جائے۔ لیکن وہی ہے نا کہ بس جلدی جلدی اتنی ہوتی ہے کہ کچل جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن یہ کہ فوراً کرنا ہے۔ ایک دو دن کا فرق برداشت نہیں ہوتا ہمارے حاجی بھائیوں سے۔ اچھا بھائی، حج میں قربانی، اچھا یہ ہو چکا۔ حج بہتر ہے یا غریبوں کی مدد؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حج کرنے سے اچھا ہے کہ کسی غریب کی شادی کرا دو۔ کیا کسی غریب کی یا اپنی بیٹی کی شادی کرانے سے حج کی فرضیت ادا ہو جائے گی؟ یہی اعتراض قربانی کے متعلق بھی کیا جاتا ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دے محمد تسلیم اختر انڈیا سے۔ دیکھیں، قربانی یا حج اگر فرض ہے، واجب ہے، تو پھر تو قربانی اور حج ہی کرنا پڑے گا، غریب کی شادی نہیں کرا سکتے آپ۔ یعنی اگر آپ کے ذمہ حج فرض ہے تو حج کرنا پڑے گا، غریب کی وجہ سے حج مؤخر کر دیا تو گنہگار ہوں گے۔ اسی طرح بیٹی کی شادی پہ بھی حج کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہے، حج فرض ہے تو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح قربانی واجب ہے تو کرنی پڑے گی۔ یہ سوال نفلی قربانی اور نفلی حج میں کیا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی نے فرض حج کر لیا ہے، اب وہ نفلی حج یا نفلی قربانی کر رہا ہے، واجب قربانی بھی ہو گئی، اب ایک اور حصہ ڈال رہا ہے، وہ نفلی ہے، واجب نہیں ہے، ثواب کے لیے کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے غریب کی مدد زیادہ بہتر ہے یا قربانی زیادہ بہتر ہے، یا غریب کی مدد زیادہ بہتر ہے یا نفلی حج زیادہ بہتر ہے؟ تو دیکھیں، اس میں لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ ایک نوعیت کی عبادت کا مقابلہ آپ دوسری نوعیت کی عبادت سے نہیں کر سکتے۔ حج کی الگ فضیلت ہے، صدقات و خیرات کی الگ فضیلت ہے۔ صدقات و خیرات کے لیے پورا سال، پوری زندگی پڑی ہوئی ہے۔ حج اور قربانی کے ایام مخصوص ہیں، یہ ایام نکل گئے تو دوبارہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص ایسا ہے، غریب ہے، اور اس سے صدقات و خیرات نہیں ہوتے، اور فرض حج بھی اس نے ادا کر لیا ہے، یا واجب قربانی بھی ہو گئی ہے اس کی، اور وہ غریب ہے، پورے سال اس کے لیے صدقات و خیرات کرنا بہت مشکل ہے، وہ قربانی یا حج والی فضیلت تو حاصل کر چکا ہے، صدقات و خیرات والی جو فضیلت ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہو رہی، اب اس کے پاس پیسے آئے ہیں، تو ایسے غریب کو یہی کہا جائے گا کہ بھائی تم نے حج اور قربانی تو کر لی ہے، اب اگر تم نے صدقہ نہیں کیا تو تم صدقے کی فضیلت سے محروم ہو جاؤ گے، تو اس لیے تم صدقہ کر لو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کسی غریب کی شادی کرا دو، کسی کا پیٹ بھر دو، اور یہ جو ہے نا اس طرح سے تم کر لو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حج اور قربانی والی عبادت کا ثواب مل گیا، صدقے والی عبادت کا ثواب تمہارے اعمال میں کم ہے۔ لیکن اگر کوئی مالدار ہے، پورے سال صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے، تو اس کو یہی مشورہ دیا جائے گا کہ بھائی صدقات و خیرات کے لیے تو پورا سال پڑا ہوا ہے، یہ قربانی اور حج کی فضیلت تمہیں پورے سال میں دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتی، اور یہ ایک الگ نوعیت کی فضیلت ہے، اس کے الگ ثواب ہیں، اس کے الگ برکات ہیں۔ تو اس کو، مالدار کو یہ کہا جائے گا کہ پورا سال پڑا ہے، صدقہ خیرات کرتے رہنا، تم بہتر یہی ہے کہ ایام حج میں ایک اور نفلی حج کر لو، اس کا بڑا ثواب ہے، عرفہ کا وقوف اور اس میں دعائیں مانگنا۔ حدیث میں آتا ہے، شیطان، روایت ہے کہ شیطان جو ہے نا سر پہ خاک ڈال رہا ہوتا ہے عرفہ کے دن، کہ آج کتنے لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی وجہ سے اللہ نے ان کو جہنم سے بری کر دیا ہے۔ شیطان کی پوری محنت کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے عرفہ کے دن۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے طواف زیارت اور عرفہ کا وقوف احرام کی حالت میں، کیا اللہ کے عاشقان کا ایک ہجوم ہوتا ہے، دیوانوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کو اللہ نے بہت زیادہ مالی وسعت دی ہے، وہ حج بھی کر سکتا ہے، صدقات و خیرات بھی کر سکتا ہے، تو ایام حج میں بہتر ہے ایک اور حج کر لے، اس کی زندگی پہ بڑے اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور جو ہے اس حج کرنے کے بعد انسان ایسے ہو جاتا ہے، ایسے گناہوں سے پاک صاف، جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ تو توبہ بھی کرے، ایسا نہ ہو کہ صرف حج پر اکتفا کرے، زندگیاں بدل جاتی ہیں۔
اور قربانی کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایام نحر میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے، تو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے، تو صدقہ تو خیرات کے لیے تو پورا سال ہے۔ تو غریب کے لیے جو قربانی واجب ہو گئی ہو، غریب پہ تو قربانی واجب نہیں ہوتی، لیکن اگر اس نے یہ فریضہ ادا کر لیا ہے یا واجب تھی اور واجب ادا کرنے کے بعد اب صدقات و خیرات کے پیسے نہیں بچتے اس کے پاس زیادہ، یا پیسے بچتے ہیں، ان پیسوں میں آپشن ہے کہ قربانی کرے یا صدقہ کر لے، تو اس کو تو ہم یہ کہیں گے بہتر ہے صدقہ کر لے۔ لیکن ایک مالدار آدمی کے لیے دونوں عبادتیں کہا جائے گا۔ لوگ اکثر مالداروں پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، ہر سال حج پہ جاتے ہیں، اتنے پیسے کسی غریب کو کیوں نہیں دیتے؟ بھائی آپ جاؤ، پتہ چلے گا کہ وہ اتنے پیسے غریبوں کو بھی دے رہے ہیں پورے سال، تو ان کو حج سے نہ روکیں، عمرے سے نہ روکیں۔ اللہ کے ہم نے بڑے بڑے نیک بندے اللہ کے دیکھے ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین جن کو اللہ نے مالی وسعت دی، وہ ہر سال حج پہ جاتے تھے، ہر سال عمرہ کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے بھائی ہم سے نہیں، اللہ کے گھر کی جدائی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو یہ ہر ایک کا اپنا مزاج ہے، اپنا ذوق ہے، جو جس طرح سے کر رہا ہے اس کو کرنے دو۔ ہاں، جو نان نفقہ آپ پہ واجب ہے وہ بہرحال کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر آپ کے ماں باپ بوڑھے ہیں، آپ کی بیوی بچوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، اور آپ فرض حج ادا کر چکے ہو، اور اب آپ نفلی حج کے لیے جا رہے ہو، ادھر بیوی بچے رو رہے ہیں، اسکول کی فیسیں نہیں ہو رہی، ان کے کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو ایسے موقع پہ تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ خرچ کریں، کیونکہ بیوی بچوں کے جو واجب حقوق ہیں وہ تو آپ پر واجب ہے، ماں باپ بیوی بچے یہ تو واجب ہے آپ پر، اس کے لیے تو پھر جانا جائز ہی نہیں ہوگا۔ زیادہ قربانی افضل ہے یا ایک قربانی کر کے صدقہ و خیرات کی نیت کرنا؟ ایوب صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے، اس کا بھی وہی جواب ہے جو ابھی اس سے پہلے والے سوال کے جواب میں نے دے دیا، کہ مالدار آدمی کے لیے زیادہ قربانیاں کرنا افضل ہے، کیونکہ وہ ہر سال پورے سال صدقہ خیرات بھی کرتا رہتا ہے، بشرطے کہ کرتا بھی ہو، نہیں کرتا تو پھر ہم اس کو یہ کہیں گے صدقہ خیرات کرو۔ جو مالدار پورے سال صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے وہ زیادہ قربانیاں کرے، اور جو غریب آدمی جس کو صدقے خیرات کا موقع ہی نہیں ملتا وہ ایک قربانی کر کے باقی پیسے پھر صدقہ خیرات کرے، زیادہ افضل ہے۔ ویسے بھی قربانی میں صدقہ اور قربانی دونوں جمع بھی ہو جاتے ہیں، آپ جانور ذبح کریں قربانی بھی ہو جائے گی، وہ گوشت سارا غریب کو صدقہ کر دیں، اور ڈبل ڈبل کام ہو گیا بھائی۔ ذی الحجہ کے 10 دن میں داڑھی یا سر کے بال ٹوٹنا؟ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں بال اور ناخن کاٹنا منع ہے، اگر داڑھی یا سر پر کنگھی کرتے ہوئے بال ٹوٹ جائیں تو کیا حکم ہے؟ فقیہ فاروقی، دہلی، انڈیا سے۔ دیکھیں منع یہ جو نبی نے فرمایا نا کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ قربانی ہونے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، یہ افضل عمل ہے، واجب نہیں ہے۔ جمہور کا یہی مسلک ہے کہ یہ سنت ہے، لازم نہیں ہے، مستحب ہے۔ تو اس لیے اگر کسی نے بال اور ناخن کاٹ بھی لیے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ سنت پر عمل کریں، آپ بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ تو اگر کنگا کرتے ہوئے ایک آدھ بال گر جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ویسے بھی میں نے بتایا نا واجب نہیں ہے۔ اب 10 دن تک کنگھا ہی نہ کریں گے اس میں تو جن بھوت بن جائیں گے آپ، تو کنگھا کر لیں، لیکن جان بوجھ کر بال اور ناخن نہ توڑیں آپ، جب تک جانور کے گلے پہ چھری نہیں چل جاتی۔ قربانی کرنے والی عورت کا بھووں کے بال کاٹنا؟ پہلے عشرے میں جب ناخن اور بال کاٹنا منع ہے تو کیا عورت بھووں کے زائد بال کاٹ سکتی ہے جبکہ وہ برے معلوم ہو رہے ہوں؟ لبنہ شاہ، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پہ لعنت فرمائی ہے جو اپنی آئی بروز بناتی ہے، بھووں کے بال کاٹتی ہے، جیسے کہ آج کل فیشن ہے عورتوں میں، تو یہ عمل تو ویسے ہی ناجائز ہے۔ البتہ کسی عورت کے بال ایک عام معمول سے ہٹے ہوئے ہوں، بہت ہی بھدے لگ رہے ہوں، کوئی ایک بالکل فطرت سے ہٹ کر ہو، تو ایسی کنڈیشن میں اگر بہت ہی زیادہ برے ہوں تو پھر اتنا کہ وہ نارمل حالت میں آ جائیں، بعض فقہاء نے اس کی گنجائش دی ہے۔ تو اب جو بال کاٹنا بہتر ہے کہ بقرعید کے دنوں میں عورتیں، یعنی جو بھی قربانی کر رہا ہے وہ کہیں کے بھی بال اور ناخن نہ کاٹے، تو اس میں عورتیں بھی داخل ہیں۔ تو اگر عورت نے قربانی کرنی ہے تو اس کو چاہیے، بہتر یہی ہے کہ وہ نہ کاٹے، لیکن یہ واجب حکم نہیں ہے، یہ افضل حکم ہے۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں بالوں پر کلر کرنا؟ قربانی سے پہلے جس طرح ناخن اور بال نہ کاٹنا مستحب ہے، بال کلر کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ان 10 دنوں میں بال کلر کر سکتے ہیں؟ مسز خان انڈیا سے، جی کلر کر سکتے ہیں، براؤن کلر، بلیک تو صحیح نہیں ہے، 40 سال سے پہلے براؤن وغیرہ کلر کیا جا سکتا ہے۔